بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم. پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر ازدانم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. طیب و طاہر ہے یہ اولاد ختم المرسلین. طیب و طاہر ہے یہ اولاد ختم المرسلین. ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اشرف زمانہ زمانے مدد نما. درہائے بستراز کلی
کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عنایتوں سے، اہل بیت کرام علیہ السلام کے فیضان و کرم کے سائے میں سرکاران مالیرہ کی توجہ اور ان کی عنایت اور ان کے کرم کے سائے میں الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر رسول پاک کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی، لیکن میں آپ کے مزاج سے بہت پہلے سے واقف ہوں، کیونکہ میری واقفیت ان سے بھی ہے جنہوں نے آپ کا یہ مزاج بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے امام علی مقام کے ماننے والوں کو ہمت، جرت اور بہادری عطا فرمائی ہوتی ہے، تو ہمارا مزاج بھی وہی ہے، اور بقار ملت جیسی شخصیتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس مزاج کو اور زیادہ طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ تو مجھے گفتگو کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس شخصیت کو مانتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے سے زیادہ اللہ، اس کے رسول اور رسول کے گھر والوں سے جوڑا ہے۔ بے شک۔ اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے پرفتن دور میں کہ جب پورا روحانی ماحول کمرشلائز ہو گیا ہے اور یہ پورا سسٹم اب کہیں نہ کہیں پیسوں کی زد میں ہے، ایسے ماحول میں آپ کا وہ پیر ہے جو سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتا ہے، جھوٹ کے گھر میں گھس کر کے حق کا نعرہ بلند کرنے کی طاقت اور ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، حضور وقار ملت، زندہ باد، حضور وقار ملت، زندہ باد، ہماری ہمت، ہماری طاقت، وقار ملت، وقار ملت، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو آپ کی نسبت الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اور جب نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں تو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جن کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں مانتا ہوں کہ وقار ملت جتنا اپنی اولاد کو چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، بے شک حق ہے۔ بیٹیاں، بہنیں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس نبی کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں جس کی آمد کے ذریعے ماؤں کو عزتیں ملی۔ آپ اس نبی کی آمد کے جشن میں شامل ہو رہی ہیں جس نبی نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں بیٹیوں کو دفن نہ کرنا، یہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتی ہیں۔
बेटी बाप के लिए जन्नत की जमानत है। आप उस नबी के मीलाद के जश्न में शामिल हैं जिन्होंने सारी आलम इंसानियत को ये बताया कि हमारा पैदा करने वाला कौन है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, यानी इंसान को इसका मकसद बताया है कि पैदा क्यों हुआ। मेरी कोशिश ये है कि आपने लंबे ज़माने से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू और तकरीरें सुनी होंगी, तकरीरें आपको खुद ही याद हो गई हैं और मैं उनको रिपीट करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हालात कैसे हैं हम सबको पता है, और इन हालात में भी अगर हम होश के नाखून ना लें और हमारे मिंबरों से चूरन बेचा जाता रहे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए बात वो की जाए जो काम की हो और हमारे लिए रहनुमा साबित हो। बात वो की जाए जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो, जिस पर चल करके हम खुद को भी महफूज कर सकें और अपनी नस्लों को भी महफूज कर सकें। ये बात बुनियादी तौर से समझ लीजिए कि इस्लाम को खतरा नहीं है। अगर कोई ये कहता है दाढ़ी टोपी लेकर के कि जी इस्लाम को खतरा है, चलो इस्लाम बचाने के लिए निकलते हैं, तो दरअसल वो इस्लाम बचाने के लिए नहीं निकला, वो अपना पेट बचाने के लिए निकला, वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए निकला। खतरा इस्लाम को नहीं है, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। तो खतरा इस्लाम को नहीं है, मुसलमानों को। तो अपनी सरों से, अपनी नस्लों के सरों से इस खतरे को कैसे टाला जाए, हम इस पे मंथन करते हैं, इस पे गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि रसूल पाक के मीलाद का मकसद ही ये था कि सारी दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से आजाद हो जाए, सारी दुनिया करप्शन और भ्रष्टाचार से आजाद हो जाए। रसूल अल्लाह को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला हो जाए। आका अलैहिस्सलाम की मीलाद का मकसद यही है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क्या लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे, हुजूर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा। क्या फरमाया कि मुझे सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा, यानी नबी सिर्फ किसी एक कौम के नहीं है, नबी किसी एक फिरके के नहीं है, नबी किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, नबी किसी एक इलाके के नहीं है। हमारे नबी वो हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी आलम इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा। स्टेटस तय हो जाता है कि जो उस नबी को मानते हैं जो सारी कायनात के लिए हैं और सारे लोगों के लिए हैं, तो जो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका वजूद भी सिर्फ अपने लिए फायदेमंद ना हो, बल्कि जिस तरह से उस नबी ने सबको फायदा पहुंचाया है, मुसलमान का वजूद भी सबको नफा पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो ये बुनियादी तस्वुर आपको समझ में आ गया। एक वाकया आपने बार बार सुना होगा कि रसूल अल्लाह जब एक रास्ते से जाते थे तो एक बूढ़ी हुजूर पे कचरा डालती थी। आका अलैहिस्सलाम बार बार उसी रास्ते से जा रहे हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रास्ता बदल दीजिए, वो रोजाना कचरा डालती है। आका अलैहिस्सलाम ने रास्ता नहीं बदला। अब एक दिन वो कचरा डालने नहीं आई, ये वाकया आपने सुना है। कचरा डालने नहीं आई तो हुजूर उसके घर पे चले गए। अब जब सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रास्ता बदलिए, तो हुजूर ने एक बड़ी अहम बात इरशाद फरमाई, जिससे रसूल अल्लाह के मीलाद का मकसद पता चलता है कि हुजूर पैदा क्यों हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया, लोगों, मैं अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं, गुमराहों का रास्ता रसूल अल्लाह के इस जुमले से यह पता चलता है कि वो अजीम रसूल हैं जो अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं, जो भटके हुए हैं उनको राह दिखाने के लिए आए। और दूसरी चीज ये कि जब हुजूर गए उसके घर पे और पूछा कि बड़ी भी आज आई नहीं कचरा डालने के लिए, ये कितनी अहम बात है भाई, कि सहाबा इंतकाम ले लेते, सहाबा उसको गाली देते, सहाबा उसको बुरा कहते, लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया।
الٹا یہ کہ حضور پر اگر کچرا نہیں ڈالا تو رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ خاتون وہ بوڑھی آج آئی کیوں نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے اور دیکھا کہ وہ بستر پر ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل ہم نے نہ دیکھا نہ سنا ایسا. رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، میں دنیا کے لوگوں سے خوشی چھیننے کے لیے نہیں، خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی بوڑھی کو میرے اوپر کچرا ڈال کر کے خوشی مل جاتی ہے تو رسول اللہ خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. اب یہاں سے آپ کو تصور سمجھ میں آ گیا. تو حضور کی امت کا مقصد ہے ساری عالم انسانیت کو راہ دکھانا، اور حضور کی امت کا مقصد ہے کہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا، لوگوں میں ہیپینس بانٹنا، لوگوں میں بھلائیاں بانٹنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یہ رسول اللہ کی امت کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو تم بہترین امت ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک اچھے کام کے لیے چنا ہے. دنیا میں الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ. دنیا میں آپ بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہے. وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. یعنی تم کو نشے سے خود بھی دور رہنا ہے اور جو نشہ کر رہا ہے اس کو نشے سے دور بھی رکھنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی عنایتوں کا مطلب صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھوا دیں. ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ روزے رکھوا دیں. اس خالق و مالک کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے ہماری، نہ روزوں کی ضرورت. بے شک بے شک. رسول اللہ تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں. قرآن میں کہا گیا تو ہم نے تو اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کتابیں دے کر کے تاکہ وہ انصاف کو قائم کر دیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے نبیوں کو کتابیں دے کر کے اس لیے بھیجا تاکہ وہ زمین پر انصاف کو قائم کر دیں. جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، ظلم کی بالادستی ہوگی، تو جس قوم کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی اگر ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو نہ ابھی ان کے ہاتھ کھلے ہیں نہ ابھی ان کے پیر کھلے ہیں. اگر ان سے سجدہ کروانا ہے تو پہلے ان کو ظلم سے آزاد کروانا ہوگا. تو یہ مقصد رسالت ہے. رسول اللہ کی پیدائش کا مقصد ہے کہ رسول اللہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو دنیا کو ظلم سے آزاد کرانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مقصد، حضور کے میلاد کا مقصد بیان فرمایا گیا. تو حضور نے یہ فرمایا کہ لوگوں، محمد خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، خوشیاں چھیننے کے لیے نہیں. اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا ہم اس کردار پر ہیں؟ ہم جو یہ حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہ جی حالات کے ذمہ دار یہ ہیں، وہ سنگٹھن ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ پارٹی ہمارے خلاف یہ کر رہی ہے. سب کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن ان واقعات میں جھانک کر کے کبھی یہ دیکھو کہ حضور نے جو راستہ بتایا تھا کیا ہم اس راستے پر ہیں یا بھٹک گئے؟ سبحان اللہ. اگر اس راستے پر ہوتے تو دنیا آج بھی سلام کرنے کو تیار ہے. اور راستہ ہم نے چھوڑا ہے تو موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ سر پھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی ہمیں سمجھنا ہے. یہاں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جذباتی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میں سنجیدہ آدمی ہوں، یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اور قطن میں اس لیے تقریر نہیں کرتا کہ آپ مجھے دوبارہ بلائیں. میں تو اس امت کی بدحالی دیکھ رہا ہوں، اس امت کے لٹتے ہوئے جوان دیکھ رہا ہوں، اس امت میں جو نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے میں ان جوانیوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس امت کی بیٹیوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تقریباً 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ کر کے جا چکی ہیں. یہ آفیشل ڈیٹا ہے جو گوگل پر موجود ہے اور پتہ نہیں ان آفیشل کتنا بڑا ڈیٹا ہے. کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کے میلاد کا حق صرف اس سے ہی ادا ہو جائے گا کہ ہم نعتیں پڑھتے رہے پوری رات؟ کیا حضور کے میلاد کا حق صرف اس سے ہی ادا ہو جائے گا کہ ہم پوری رات لنگر کھاتے رہیں، چائے پیتے رہیں، حضور کے نام پہ ڈی جے بجاتے رہے؟ قطعاً نہیں. اگر ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں
تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہاں سے لے کے وہاں تک ہر ایک آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے ہوگی اور اپنی نسلوں کو اسلام پر کیسے مضبوط کیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ذمہ داری دی کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے نکالنا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں نمازیں بھی پڑھوانا، خود بھی پڑھنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے، اور اگر قرآن کو آپ یونیورسل ایک کتاب سمجھتے ہیں، اگر قرآن کو آپ رب العالمین کا کلام مانتے ہیں، تو قسم خدا کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو سمسیاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سمسیاؤں سے نکالنا ہے اور ان کا سمادھان کرنا ہے۔ تو جن مسلمانوں کی ذمہ داری ساری قوموں کو، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کی تھی اور سمسیاؤں میں پھنسے لوگوں کو مشکلوں سے آزاد کرانے کی تھی، وہ خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے۔ کبھی ان کا نجیب غائب ہو جاتا ہے، کبھی ان کی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی ان کے برقعے پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کی داڑھی نوچی جا رہی ہے، کبھی کسی کی ٹوپی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور حد ہو گئی۔ اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قرآن کی 36 آیتیں آتنکواد کی طرف اکساتی ہیں، اور اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی۔ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے ناموس پر بھی حملے ہونے لگے۔ اب ایسے درد اور کرب کے ماحول میں جب کہ ہم اتنا زخمی ہیں، اب ایسے ماحول میں اگر میں آپ کے کانوں کو خوش کرنے کی بات کروں تو شاید آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس لیے لوگوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، ان ساری سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے، ہم کیسے اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس ملک میں اپنی بچیوں کو دوسروں کی نظروں سے بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ میلادیں سال سال بھر ہوتی رہتی ہے، لیکن کرانتی، انقلاب اور پریورتن نہیں آتا۔ اس لیے آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کر لیں جس سے یہ طے ہو جائے کہ اگر ہم اس راستے کے مسافر ہو جائیں تو جلدی ہی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ شاید میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ خاص بات یہ ہے اللہ نے نماز کا حکم پہلے نہیں دیا۔ جی یہ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ سب کو آواز پہنچ رہی ہے۔ تو پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ تعلیم کے حوالے سے۔ یہ نہیں فرمایا گیا نماز پڑھو کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ حج کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ اس دین کی ترتیب کو سمجھو، اس دین کی کرونالوجی کو سمجھو کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں بیواؤں کے ساتھ اتیاچار ہے، ایک ایسا سماج ہے جہاں بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، ایک ایسا سماج ہے جہاں مہیلاؤں کا اپمان ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں سویلائزیشن کے نام پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کالے رنگ کے لوگوں کو صرف ان کے رنگ کی بنیاد پر ذلیل سمجھا جاتا ہے اور جانوروں سے زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا سماج ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور بتوں کے راستے کو پکڑ لیا ہے، یعنی ایک ایسا سماج جس میں ہر طرح کی معاشرتی بیماریاں اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سماج میں اگر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی ہے تو نمازوں کے حوالے سے نازل نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا پڑھو، کیونکہ اگر تعلیم حاصل کرو گے تو ایسے سماج میں انقلاب ضرور آئے گا۔ تعلیم اگر حاصل کرو گے تو پریورتن ضرور آئے گا۔ اور پہلی وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔
انسان کو پیدا کیا ہوا جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے گفتگو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ کو کہاں پیدا کیا گیا؟ کہاں پیدا ہوئے حضور؟ عرب میں جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کو پتا ہے یہ مکہ کیسی سوسائٹی تھی؟ اور بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، سب غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور تمہاری بڑی خوش نصیبی ہے کہ غریب نواز سے بہت قریب میں رہتے ہو۔ اجمیر سے جب ہوا چلتی ہے تو ادھر ضرور آتی ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں 3 بڑی حکومتیں تھیں، گریک امپائر ہے، یونانی حکومت ہے، پرشین امپائر ہے، ایرانی حکومت ہے، اور ایک رومن امپائر ہے، روم کی حکومت ہے۔ یہ تینوں سویلائز سوسائٹی ہے۔ یہاں تینوں حکومتوں میں کچھ نہ کچھ تہذیب ضرور پائی جاتی ہے، لیکن جس مکہ میں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں اس مکہ میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تینوں حکومتیں آپس میں جنگ کرتی تھیں، مگر کبھی بھی مکہ کی طرف اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ مکہ جس طرح سے کنکریلی اور بنزیلی زمین تھی، اتنے ہی زیادہ سخت دل لوگ مکہ میں رہا کرتے تھے۔ بڑی خاص بات ہے بھائی، اور ہندوستان کے تناظر میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مشکل حالات ہیں تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا موقع انقلاب کا ہمیں عطا فرمایا۔ خدا کرے کہ یہ کنیکٹیوٹی آپ سمجھ لیں، اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ میں پیدا فرمایا جہاں پہ کوئی تہذیب نہیں ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ سخت دل لوگ رہتے ہیں، اس مکہ میں پیدا فرمایا۔ پوچھو اللہ نے مکہ میں کیوں پیدا فرمایا حضور؟ تو جب پوچھو گے قرآن سے تو قرآن کہے گا کہ دراصل اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ سخت زمین میں اس لیے پیدا فرمایا تھا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اب نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اب نبیوں کا انقلاب آنے والا ہے، اب جو نبیوں کا امام ہے وہ آ گیا ہے۔ تو نبیوں کے امام کو اگر رومن امپائر میں پیدا کر دیا جاتا، اگر یونانی حکومت میں پیدا کر دیا جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ یہاں تو پہلے سے تہذیبیں موجود تھیں، یہاں تو پہلے سے تعلیم موجود تھی، محمد کون سا انقلاب لائے ہیں، محمد کون سی تبدیلی لائے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کنکریلی اور بنجریلی زمین میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس زمین پر کوئی بھی قبضہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ نے محمد کو وہاں پیدا کیا، اور رسول اللہ نے اس کنکریلی اور بنجریلی زمین کو سب سے زیادہ نرم اور سافٹ بنا کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یہاں لوگ بڑے سخت تھے۔ اب حال کیا ہے؟ رسول اللہ کا مدرسہ ہے، پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پڑھنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، پڑھنے والے حضرت عثمان بن عفان ہیں، مولائے کائنات حیدر کرار علی شیر خدا رسول اللہ کی درسگاہ کے پہلے طالب علم۔ بے شک بے شک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں اور اب تبدیلی آ رہی ہے اس مکہ میں۔ اللہ نے حضور کو مکہ میں اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ انقلاب اس جگہ سے آئے جو سب سے زیادہ سخت زمین ہے۔ اب اس بات پر بھی توجہ کرو کہ غریب نواز دلی میں بھی جا سکتے تھے، غریب نواز جھارکھنڈ بھی جا سکتے تھے، غریب نواز منصور اور مدھیہ پردیش بھی جا سکتے تھے، غریب نواز دوسرے علاقوں میں بھی جا سکتے تھے، اجمیر ہی کیوں بھیجا گیا؟ خواجہ غریب نواز نے اپنا قیام اجمیر کیوں بنایا؟ تاکہ دنیا یہ دیکھ لے اجمیر کی جو جغرافیائی حالت تھی اس زمانے میں وہ بالکل ایسی تھی جیسے مکہ کی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی مکہ گیا ہو دیکھا ہو تو جس طرح سے کعبہ شریف اور پورا حرم شریف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، بالکل خواجہ غریب نواز کا اجمیر بھی اسی طرح سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اور بیچ میں غریب نواز کا روزہ چشتیوں کے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں چشتیوں کا مکہ، غریب نواز کا روزہ، یہ اس مکہ سے نسبت ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اس مکہ میں انقلاب برپا کیا جو سب سے زیادہ سخت تھی، جو سب سے زیادہ گمراہ لوگ تھے، اسی طرح سے خواجہ نے دلی کا انتخاب نہیں کیا،
अजमेर का इंतखाब किया ताकि दुनिया ये देख ले वो रसूल थे और ये नाइब रसूल। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इनकलाब ला रहे हैं मक्का में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबे ज़माने तक तालीम दी, और वो तालीम क्या थी? वो तालीम ये थी कि हुजूर के खिलाफ बाज़ाब्ता नैरेटिव बनाया जा रहा था मक्का में। और वो नैरेटिव क्या था? जैसे आज हमारे हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं कि कटवे हैं, मुल्ले हैं और तरह तरह की बातें होती हैं, सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमें गुस्सा आए, हम भड़कें, झगड़ा करें और फिर रिएक्शन के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और हमें क्रिमिनल बना दिया जाए, और जज्बात में हम ऐसी गलती कर जाते हैं। तो रसूलुल्लाह को भी उस जमाने में उसी तरह से परेशान किया गया, और सहाबाए किराम को भी कमेंट कसे जाते थे, तंज कसे जाते थे, यानी जबरदस्ती भड़काने की कोशिश होती थी ताकि वो रिएक्शन करें, और जैसे ही कोई रिएक्ट करेंगे तो उनको मारने का जवाब मिल जाएगा। तो आपको भी इसीलिए भड़काया जा रहा है, ये कोई नया मामला नहीं है, पुराने दौर से चला आ रहा है। अब तुम्हें ये देखना है कि रसूलुल्लाह ने और हुजूर के सहाबा ने तरीका क्या इख्तियार किया। अब मक्का में एक नैरेटिव चलाया गया कि जी मोहम्मद जो है वो जादूगर है, साहिर है। 3 बातें कही गई, मोहम्मद साहिर हैं, मोहम्मद शायर हैं और मोहम्मद मजनू है। 3 बातें कही गई, और ये तीनों बातें 3 तबके के लोगों को जहन में रख करके कही गई। ये तीनों बातें इसलिए कही गई कि भाई मजनू कहा जाएगा तो बच्चों की नजर में रसूलुल्लाह की जो हैसियत है वो पागलों जैसी हो जाएगी माज़अल्लाह, और बच्चे फिर पत्थर मारेंगे। रसूलुल्लाह को साहिर इसलिए यानी जादूगर इसलिए कहा गया ताकि महिलाएं रसूलुल्लाह से दूर रहें, और औरतें जो है जादूगरों से डरती हैं, खौफ करती हैं, तो वो दूर रहें। उस तबके को दूर करने के लिए ये एक नैरेटिव फैलाया गया। हुजूर को शायर इसलिए कहा गया कि भाई जो सिंसियर लोग हैं, जो संजीदा पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो हुक्मरान तबका है वो समझेगा कि यार ये तो बड़े काबिल हैं, तो शायर कहो ताकि दुनिया ये जाने कि ये नबी नहीं है बल्कि कलाम बहुत अच्छा करते हैं, कलाम बहुत अच्छा करते हैं। तो ये 3 बातें उस सोसाइटी में फैलाई गई ताकि समाज को रसूलुल्लाह से दूर कर दिया जाए। इसी तरह से आज भी आपका बाइकआउट होता है कि नहीं? फलां जगह कुछ लोग खड़े हो गए, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है कि भाई इनका बाइकआउट करो, इनसे लेनदेन खत्म करो, ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं। लेकिन देखो रसूलुल्लाह ने क्या किया। आका अलैहिस्सलाम उस समाज में है कि जहां रसूलुल्लाह के मानने वालों को सताया जा रहा है, हुजूर के खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह एक रास्ते से निकले, एक खातून बैठी हुई थी, उन्होंने ये बात सुन ली थी किसी से कि भाई मोहम्मद नामी एक जादूगर है, उनसे जो बात कर लेता वो अपना दीन छोड़ देता। तो वो एक बूढ़ी खातून थी, अपना सामान लेके शहर के बाहर आ गई। शहर के बाहर आ गई, रसूलुल्लाह वहां से गुजर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़ी खातून से पूछा कि माँ क्या परेशानी है? तो कहा बेटे मुझे कहीं जाना है, मैंने ये सुना है कि मक्का में मोहम्मद नामी कोई जवान है जो उससे बातें कर लेता है तो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ देता है। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह से ये बात हो रही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बाद में फरमाते हैं बड़ी बी से बूढ़ी खातून से, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि अगर कोई हमारे खिलाफ हमारे मुंह पे कोई बात कहे तो हमारे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, हमारा रवैया क्या होगा। रसूलुल्लाह ने अगली बात इरशाद फरमा दी मुस्कुराते हुए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा मेरे पास में ये सामान है। रसूलुल्लाह ने सामान उठाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बूढ़ी का सामान उठाते। एक बात ये भी समझने वाली है कि वो जो सोच रही है उसके सोचने में हमें नहीं जाना, हमें अपने मिशन को अपने जहन में रखना है जिस तरह से रसूलुल्लाह ने रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़ी का सामान उठाया। अब हुजूर आगे आगे जा रहे हैं, वो बूढ़ी पीछे पीछे जा रही है। अब बूढ़ी औरतों की एक आदत होती है, कुछ ना कुछ तो बोलना होता ही है उनको। अब वो बोलती भी जा रही है, रसूलुल्लाह ने सामान सर पे रखा हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चले जा रहे। मंजिल पे पहुंचे, बूढ़ी खातून ने कहा कि बेटा अब तुम ऐसा करो, ये सामान रख दो और वापस चले जाओ। अभी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, कलमा पढ़ो, दीन की दावत नहीं दी, किरदार हुजूर पेश कर रहे, किरदार। एक बात बड़ी अहम बात याद आई, मौला अली से एक सहाबी ने पूछा था कि मौला अली मैं कैसे तबलीग करूँ दीन। तो कहते मौला अली ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी, कोशिश करना तुम्हें जबान का इस्तेमाल न करना पड़े और तलवार का इस्तेमाल न करना पड़े। दीन की तबलीग के लिए जबान का इस्तेमाल न करना पड़े
اور تلوار کا استعمال نہ کرنا پڑے. کیا مطلب؟ کردار کا استعمال ہو، یعنی تمہارے رویوں میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے بیہیویئر میں، تمہاری گفتگو سے اسلام نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان رکھا، حضور واپس تشریف لا رہے. بوڑھی خاتون نے پوچھا کہ بیٹے اپنا نام تو بتاتے چلے جاؤ، میں کہوں گی وہاں جا کر کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کم سے کم کہہ تو پاؤں گی کہ جی وہاں تو حالات ایسے ہیں، محمد جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جوان ایسا بھی ہے جس نے میرا سامان اٹھا کر کے یہاں تک پہنچایا. کب بتاتے تو جاؤ نام کیا ہے؟ رسول اللہ مسکرائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں میرا ہی نام محمد. اب سوچئے کہ کردار نے پہلے ہی اس بوڑھی خاتون کے دل میں جگہ بنا لی ہے. جب حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے تو بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ جو تمہارے خلاف بات کرتے ہیں وہ غلط ہیں اور تم بالکل صحیح ہو، اپنے دامن سے لپیٹ کر کے مجھے بھی مسلمان کرو. تو اگر ہمارے خلاف نگیٹیوٹی نیریٹو میڈیا میں، سیاست میں، سماج میں اگر پھیلائی جا رہی ہے تو یہ ان کا کام ہے. آج نہیں، بہت زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں گندگی پیدا ہو گئی ہے تو اس غلط فہمی کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح سے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح سے غلط فہمی کو صاف کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے. کاش ہم یہ دین سمجھ پاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر رہے ہیں اس سوسائٹی میں. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. ہجرت کی حضور نے. ہجرت مدینہ کی کیوں کی تھی؟ رسول اللہ نے ہجرت مدینہ میں کیوں کی؟ پہلی ہجرت تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی اور دوسری ہجرت بھی وہی ہوئی، مسلمانوں کا ایک طبقہ حبشہ کی طرف گیا. اور حبشہ میں حضرت جعفر طیار، حضرت ابو طالب کے شہزادے، یہ نام ایسا ہے، یہ گھر ایسا ہے کہ بھائی اسلام کی دعوت تو یہیں سے شروع ہوئی. حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے سامنے عمرو بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر کے آ گئے، آپ کی ریاست میں وہ رہ رہے اور ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجیے. تو وہ پورا طبقہ بلایا گیا صحابہ کرام کا، اور جب بادشاہ کے سامنے آئے اور جب پوچھا گیا کہ جی کیا کہتے ہو تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، تو حضرت جعفر طیار نے بنا کسی خوف و خطر کے رسول اللہ پر جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ مریم کی وہ سنا دی. اور جب حضرت جعفر طیار نے، یعنی حضرت ابو طالب کے شہزادے مولائے کائنات حیدر کرار کے عمر میں بڑے بھائی جو 10 سال بڑے ہیں، حضرت جعفر طیار نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا تو وہ نجاشی رونے لگا. بڑی تقریریں یاد ہوتی ہیں، وہ فلاں مقرر بڑے ہیں، وہ فلاں مقرر بڑے ہیں، لیکن کسی کی تقریر سن کے کوئی بادشاہ مسلمان ہوا ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار ہے، جب خطبہ ارشاد فرمایا نا تو وہ رونے لگا. تو وہ سازشیں کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن جناب جعفر طیار کے خطبے کا اثر اس بادشاہ پر ایسا پڑا، اس نے کہا کہ بھائی دوستی خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. پھر روایت بتاتی ہے کہ حضرت جعفر طیار کے اس خطبے سے متاثر ہو کر کے وہ مسلمان ہوئے حضرت جعفر کے ہاتھوں پر. اور پھر ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اس بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو حضرت جعفر طیار نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، پہلی رسول اللہ کے صحابہ نے جو ہجرت کی ہے وہ حبشہ کی طرف کی، لیکن رسول اللہ جب ہجرت کر رہے ہیں تو حبشہ کی طرف نہیں جا رہے، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ مدینہ نہیں تھا، وہ یثرب تھا. قرآن مجید میں کہا گیا یا اہل یثرب لا مقام لکم، تو یثرب بولا جاتا ہے، ویسے وہ لفظ یثرب ہے. تو رسول اللہ کے جانے سے پہلے وہ شہر یثرب تھا، اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے فساد کی جگہ، فتنوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ، جہاں پر ناانصافی ہو. یعنی یہ وہ یثرب ہے کہ جہاں روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، سماجی بیماریاں بھی ہیں، سیاسی بیماریاں بھی ہیں. رسول اللہ نے ویل ڈسپلن کسی سوسائٹی کی طرف ہجرت نہیں کی، اس شہر کی طرف ہجرت کیوں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس یثرب میں کیوں آئے ہیں؟ اس یثرب میں رسول اللہ اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ نبی کے آنے سے پہلے یہ شہر بیماریوں کی اور فساد کی جگہ تھا، لیکن جب رسول اللہ آئے ہیں تو یہ یثرب
यस्रिब से यानी बीमारियों की जगह से मुंतकिल होकर के दुनिया का सबसे बड़ा शिफाखाना बन गया। वाह वाह वाह, बेशक। और रसूलुल्लाह ने फिर उस यस्रिब को मदीना बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा शिफाखाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वजूद की बरकतों से उसको मदीना बना दिया। हम मुसलमान हैं, अगर हमको लगता है कि यहाँ करप्शन है, नाइंसाफी है, जुल्म और ज्यादती है, भ्रष्टाचार है, छूत अछूत है, अनटचेबिलिटी है, करप्शन है, ये सारी बीमारियां अगर हमारे मुल्क में हैं, तो तुम उस नबी के उम्मती हो जिन्होंने यस्रिब को मदीना बनाया था। तो लोगों, सिर्फ एक मुश्त दाढ़ियां रखना सुन्नत नहीं है, बल्कि फसाद और बीमारियों के शहर को शिफाखाना बनाना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। काश ये सुन्नत से भी हम अदा करते, काश दीन की इस तरह से भी तबलीग होती, काश दीन को इस तरह से भी समझा गया होता। और हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही समझा था, कभी इस बीमारियों और फसाद के जगह को रूहानियत का सबसे बड़ा समंदर बना दिया था हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को। बेशक बेशक। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ ले गए और मदीना में कोई भी हुकूमत नहीं थी। जाहिर है वहां तमाम तरह की बीमारियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हैं तो हुजूर ने दुनिया का पहला संविधान मदीने में बनाया। क्या बनाया? दुनिया का पहला संविधान। इट वॉज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को दिया क्या है हम यही नहीं जानते। वो रहमतुल लिल आलमीन है तो सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, पार्लियामेंट हाउस के लिए भी है। वाह वाह वाह। वो रहमतुल लिल आलमीन है तो सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, बाजारों के लिए भी है। वो रहमतुल लिल आलमीन है तो सिर्फ रोजे रखवाने के लिए नहीं है, दुनिया में इंसाफ के निजाम को कायम करने के लिए भी। तो जब रसूलुल्लाह पहुंचे हैं मदीना शरीफ में तो रसूलुल्लाह ने बाज़ाब्ता इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया, इस्लामिक स्टेट का क़याम फरमाया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये आज बात होती है ना हमारे संविधान में राइट टू रिलीजन की, अपने मजहब पर आजादी के साथ में रहने की। ये तसव्वुर आया कहां से? कहां से आया ये तसव्वुर दुनिया में? कुरान में कहा गया कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम सिर्फ फातिहा में इस सूरत को पढ़ते हैं, लेकिन इस सूरत का मतलब ये है कि ए काफिरो, ए वो लोगो जो अल्लाह को नहीं मानते, याद रखो हुजूर फरमाते हैं जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते, और जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। इन आयतों को कुरान में दोहराया गया और फिर फरमाया गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तुम अपने मजहब पर रहो, हम अपने मजहब पर रहें। ये दुनिया में पहली आवाज थी जो मदीने से उठी थी राइट टू रिलीजन की, कि हर आदमी को अपने मजहब पर रहने का पूरा अधिकार है। और ये वो जमाना था कि जिस जमाने में फिरऔन के मजहब पर रहना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी थी। जो बादशाह है उस बादशाह के मजहब को फॉलो करना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी थी। बादशाह की सोच और नजरिए के खिलाफ अगर कोई जाने की हिम्मत करता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, ला इकराह फिद्दीन, कुरान में कहा गया दीन के लिए कोई जबरदस्ती नहीं। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। हमारे मुल्क में आज इस्लाम के खिलाफ बातें इस वजह से हो रही है, डिबेट हो रही है रोजाना मेन स्ट्रीम मीडिया में कि भाई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। याद रखो इस्लाम का उसूल है, अगर कोई दिल से दीन को कबूल ना करे और चाहे नारे लगाता फिरे तो उसका कबूल करना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईमान और इस्लाम दिल से कबूल किया जाता है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। तो अगर किसी ने पिस्तौल के दम पर किसी को कलमा पढ़वाया है तो कसम खुदा की ये दहशतगर्दों का दीन तो हो सकता है मगर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला इकराह फिद्दीन का तसव्वुर दिया कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की इजाजत किसी को नहीं है। उस वक्त में कि जब रियासत थी रसूलुल्लाह की इस्लामिक स्टेट और रसूलुल्लाह हेड ऑफ द स्टेट थे, रसूलुल्लाह सदर थे। अगर दुनिया ये बात कह रही है कि इस्लाम तलवार के जोर से
تو مدینے کی اس سوسائٹی کو جب آپ دیکھیں گے تو مدینے میں یہود بھی رہتے تھے، مدینے میں مجوسی بھی رہتے تھے، مدینے میں عیسائی بھی رہتے تھے، مدینے میں مسلمان بھی رہتے تھے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھرم پریورتن کے لیے کسی کو مجبور کیا ہوتا تو مدینے کے یہودی اور عیسائی یا تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے یا سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہوتے۔ لیکن تاریخ پڑھو مدینے کی، رسول اللہ نے ایک بھی مرتبہ کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں مذہب بدلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، ہمارے ساتھ جن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں اور جو ہماری اسٹیٹ میں رہتا ہے، جو ہماری ریاست میں رہتا ہے، یاد رکھو کہ ہم سب امت واحدہ ہیں، انکم امۃ واحدہ، ہم سب ایک نیشن کے لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک نیشن کے لوگ ہیں، یعنی ہماری قوم ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب مدینے کے رہنے والے مدنی ہیں۔ تو یہ تصور آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی سرحد پہ کھڑے رہنے والے جوان کا دھرم یہ ہے کہ وہ دیش کی حفاظت کرے، مذہب چاہے جو بھی ہو، لیکن جو فوجی سرحد پہ کھڑا ہے وہ ہندوستانی ہے۔ یہ تصور اگر عالم انسانیت کو کسی نے عطا فرمایا کہ جس سوسائٹی میں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ تہذیب اور کلچر کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ ثقافتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تو یہودی اپنے مذہب پر رہے، عیسائی اپنے مذہب پر رہے، مجوسی اپنے مذہب پر رہے، مسلمان اپنے مذہب پر رہے۔ لیکن اگر باہر کا کوئی دشمن، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا ایران کا حکمراں ہو، اگر مدینے کی سرحدوں پر باہر کا کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم یہودی، عیسائی اور سارے مسلمان مل کر کے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ تو مدنی ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا کہ وی آر ون نیشن، ہم سب ایک قوم ہیں۔ اور یہ نعرہ آج کتنی شد و مت اور شدت سے لگایا جاتا ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، اور یہی بات تو کہی گئی ہمارے دیش کے سموِدھان میں۔ سموِدھان کا پہلا ہی سینٹینس کہتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ۔ یعنی رسول اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں سب اپنے اپنے مذہب اور تہذیبوں پر رہو، کسی کو مذہب بدلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی آتا ہے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی ہمارے ملک کی سرحد پر بری نظر رکھتا ہے تو ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر کے اس سے مقابلہ کریں گے۔ یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ تصور عطا فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی G20 ہوا دلی میں، جگہ جگہ وہ بینر پوسٹر لگے ہوئے تھے، اس میں نعرہ لگایا گیا ون نیشن ون فیوچر۔ کیا تھا؟ ون نیشن ون الیکشن ون فیوچر، اسی طرح کا کچھ نعرہ تھا کہ جی ہم سب ایک ہیں، جو دیش کے 125 کروڑ لوگ ہیں وہ سب ایک ہیں، اور سب کا مستقبل بھی ایک ہے، اور سب کو مل جل کر کے اس دیش کو خوبصورت بنانا ہے۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی کہ واسودیو کٹمبکم کی سنسکرتی ہے کہ ہم سب بھلے ہی الگ الگ مذہب کے ہیں لیکن ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، رسول اللہ نے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اس خاندان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو یہ تصور عطا فرما رہے ہیں۔ تو اگر آج ساری دنیا میں انسانیت کی، مانوتا کی، ہیومینٹی کی، قانون کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس تمام نظام کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ۔ آج انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، بھائی رسول اللہ جب تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے ہیں تو یہ شیر خاری کا عالم ہے۔ رسول اللہ نے انصاف کے جھنڈے کیسے گاڑے ہیں کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ ایک پستان سے دودھ پیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ دوسرے پستان سے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو رسول اللہ نے اس کو منہ میں نہیں لیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بھی شہزادے تھے جن کی عمر اتنی تھی۔ رسول اللہ نے شیر خاری کے عالم میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ محمد کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں، دنیا کو انصاف دینے کے لیے آیا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ
میں ہے تو جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ عام طور سے عورتوں کو جو درد ہوتا ہے وہ درد مجھے نہیں ہوا، وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی، خوشبو محسوس ہوتی تھی، روحانیت محسوس ہوتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ان کے پیٹ میں ہے، ان کے شکم میں ہے، اور ان کو درد نہیں ہوا. پیغام یہ ہے کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ تکلیفیں دینے کے لیے نہیں، تکلیفیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد پیدا ہوئے تو میں نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھ لیے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے مجھ سے اتنا قریب آ رہے ہیں کہ میں اگر ہاتھ بڑھاؤں تو وہ ستارے توڑ لوں. یعنی رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو آنے والا آیا ہے وہ دنیا میں اندھیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور روشنی کو بانٹنے کے لیے آیا. تو حضور کی امت اندھیرے میں کیوں ہے؟ ہم اندھیرے میں کیوں ہیں؟ ہم روشنی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم اندھیرے میں اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو روشنیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے، اندھیروں کے خاتمے کے لیے آئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نظام مدینے میں مضبوط فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اب یہودی ہوں یا نصرانی یا عیسائی ہوں یا مجوسی، سب کے گرجا گھروں کی، سب کے عبادت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری محمد کی ہے. تمہارے عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ پیکٹ آف پیس کیا، امن کا معاہدہ کیا ہے، تو تمہارے عبادت خانوں کی حفاظت ہم کریں گے. دنیا اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑ رہی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دہشت گردوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کی عبادت خانوں پہ حملے کر دیے، اور پھر جب ہمارے ملک میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے فلاں مذہب کے عبادت خانے کو ختم کر دیا، ڈیمولش کر دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا. تو دنیا یہ سوچتی ہے کہ اسلام وہ ہے جو جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں دکھائی دیتا ہے. دنیا ان دھماکوں سے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اسلام وہی ہے جو لشکر طیبہ اور اسامہ بن لادن کے حملوں میں دکھائی دیتا ہے. مسلمانوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو لشکر طیبہ کی نفرت اور اس کے حملوں میں دکھائی دیتا ہے. اسلام وہ ہے جو خواجہ معین الدین کی چوکھٹ پر دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اسلام وہ ہے جو سرکاران ماہرہ کے آستانے پر دکھائی دیتا ہے. اسلام وہ ہے جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قطبیت میں دکھائی دیتا ہے. اسلام وہ ہے جو بابا فرید کے چلوں میں دکھائی دیتا ہے. آج بھی آپ چلے جائیے بڑودہ میں، جہاں غریب نواز نے چلہ کیا، میں وہاں گیا، روحانیت ملی، تر و تازہ ہو گئی ہماری روح. وہ زمین ایسی تو نہیں ہے کہ وہ بہت ویل فرنشڈ ہو اور بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو بنا دیا گیا ہو، لیکن 800 سال پہلے کسی ولی نے وہاں پر اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا تھا. اللہ رب العزت نے برکتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مردہ دل لوگ پہنچتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو روحانیت عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں دکھائی دیتا ہے. اگر وہ زبردستی کرتے ہیں کسی کو بدلوانے کے لیے، اگر وہ اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں تو وہ اگینسٹ اسلام کوئی ایکٹیویٹی ہے، اسلام کی حمایت میں نہیں ہے. رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمام لوگوں کی ہم حفاظت کریں گے. پہلے تو بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن اب حضور فرما رہے ہیں کہ مدینے میں رہنے والی ہر مہیلا کی سرکشا کی ذمہ داری محمد رسول اللہ. مدینہ میں رہنے والے ہر عام آدمی کی ذمہ داری محمد کی ہے. سب اللہ اور اس کے رسول کی امان میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو پہلا سنویدھان عطا فرمایا، اور یہ نظام رسول اللہ نے چلایا جو شورائی نظام تھا. قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات کو آپس کے مشوروں سے طے کیا کرو. فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلے مشورہ کرو کسی معاملے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی معاملے میں اکثر کی رائے متفق ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے. یہی تو ہوتا ہے الیکشن، اکثر کی رائے اتفاق سے آتی ہے اور پھر کوئی بھی نیتا بن جاتا ہے. تو یہ تصور دیا کس نے جمہوریت اور آزادی کا؟ یہ تصور دینے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے. لیکن اس جمہوریت میں کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ یثرب کو مدینہ بنانے والے لوگ اس نظام کا حصہ نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ کیونکہ بیماریوں اور فساد کی اس جگہ کو شفا خانہ بنانے والے لوگ اس کا حصہ نہیں ہے. جن
اور جب جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو پھر یہی نظام بنتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا کو سوشل پالیسی عطا فرمائی ہے, ایجوکیشن پالیسی عطا فرمائی ہے, پولیٹیکل ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل وزڈم عطا فرمایا. رسول اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ لوگوں یہ نظام دنیا کے کسی ایک بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, فرعون کا بیٹا فرعون نہیں ہوگا. اگر کسی کسان کے بیٹے میں مسجد کا امام بننے کی صلاحیت ہوگی, اگر وہ ہماری امامت کر سکتا ہے تو زمانے کے بڑے بڑے امیر, زمانے کے بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار پیچھے کھڑے ہوں گے, اور ایک غریب کسان کا بیٹا ہمیں مصلی پر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے. دنیا کو عطا کس نے فرمایا؟ کس نے عطا فرمایا یہ نظام؟ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سیدنا بلال حبشی ہیں کہ وہ کالا رنگ تھا ان کا اور اس وجہ سے ان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, لیکن دیکھو جب حضور کے دامن سے لپٹ گئے تو عزت اور مقام و مرتبہ کیسے بلند ہوا کہ مکہ سے اس حالت میں نکالے گئے تھے کہ رسول اللہ سے عرب کے جو جاگیردار بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ بتائیے ہم ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے, آپ نے تو ان کو اپنے پاس بٹھا لیا جن کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے لائق ہیں. رسول اللہ نے کبھی بھی اس پہ ایکشن نہیں لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں, تم آؤ ہمارے پاس بیٹھو. رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے غلاموں کو اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ تم ذلیل ہو. حضور یہ فرماتے رہے کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو, اور اللہ نے ہر انسان کو برابری کا درجہ عطا فرمایا ہے. بڑا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار زیادہ ہے. گوری چمڑی کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہے, پیسے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہے, جاگیردار اور زمینداری کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا وہ ہے اسلام کے نظام میں جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے. تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے نکالے گئے تھے تو جرم یہ تھا کہ وہ کالا رنگ تھا ان کا. اب جب مکہ میں واپس داخل ہوئے نا 10 سال کے بعد رسول اللہ فتح مکہ ہوئی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گورے رنگ اور بڑے تاجر کو حکم نہیں دیا اور کسی گورے رنگ والے کو حکم نہیں دیا کہ تم اذان پڑھو. رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا, بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اسٹریٹجی کے ساتھ میں چلتے رہو نا اپنی زندگی میں, تو اللہ رب العزت اس زمین کو جو تمہارے لیے بہت نفرت کی زمین ہو گئی ہے, اللہ رب العزت تمہاری دھاگ اور محبتیں اور تمہارا روب لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والا ہے. کیونکہ دلوں کو کنٹرول کرنے والا وہ, دلوں میں ہیبتیں بٹھانے والا وہ ہمارا رب ہے. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کے اندر خوف جگانا چاہتا ہوں, امید جگانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں کائنات کے سارے دل جس کے قبضہ قدرت میں ہیں, اور آج بھی وہ انقلاب برپا کر دے گا اگر ہم اس راستے پہ چلیں. تو رسول اللہ کو پہلے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, اب حضور داخل ہو گئے مکہ میں اور کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب بلال حبشی کو رسول اللہ نے فرمایا, بلال اب چڑھ جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پہ. حضرت بلال چڑھے. اب مدینے میں ہوتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز اذان پڑھتے تھے. اب جب کعبے کی چھت پہ ہیں اب رخ کدھر کریں؟ اب حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت میں ہیں تو اب رخ کدھر کریں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بلال حبشی کے اس دور کے مسلمان نہیں تھے, وہ حضور کے عاشق تھے, وہ جانتے تھے کہ اگر یہ کعبہ ہے تو کعبے کا کعبہ وہاں موجود ہے. انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا, خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کی طرف رخ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دیا. یعنی دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک وہ نظام تھا جو چھوت اچھوت کا نظام تھا, ایک وہ نظام تھا جو بھید بھاؤ اور ڈسکریمنیشن کا نظام تھا, ایک وہ سسٹم تھا جہاں کالے رنگ کی بنیاد پر ذلیل سمجھا جاتا ہے. لیکن اب اسلامک ریولوشن آ چکا ہے, اسلامی انقلاب برپا ہو چکا ہے, اب ایک کرانتی آ چکی ہے, ایک تبدیلی آ چکی ہے. محمد کی پیدائش کا مقصد سامنے ظاہر ہو گیا ہے, تو اب بلال کو کوئی ذلیل نہیں سمجھے گا. دنیا یہ دیکھ لے کہ اذان پڑھنے کی صلاحیت بلال حبشی کے اندر تھی, تو اسلام کے نظام نے بلال کو پیچھے نہیں کیا دلت ہونے کی وجہ سے, بلکہ یہ اپرچونٹی عطا فرمائی کہ تمہاری اگر آواز سب سے اچھی ہے تو کوئی گورے رنگ والا امیر اذان نہیں پڑھے گا, بلکہ ہمارا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرے. اور دنیا ہمیں ایکوالٹی کا درس پڑھانے لگی, مساوات کا.
اور دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی چارہ پیدا کرو، مساوات پیدا کرو، برابری پیدا کرو. ہم نے تو یہ کیا ہے سوسائٹی میں، ہمارا کنٹریبیوشن ہے یہ. رسول اللہ نے صرف فلسفے نہیں بتائے، رسول اللہ نے اس سسٹم کو زمین پر اسٹیبلش کیا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے کتابیں لکھی، فلسفے لکھے، جن کے تھاٹس پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے فلسفے کو ان کی زندگی میں اپلائی کریں گے تو بات کچھ ہے، عمل کچھ ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہنے سے پہلے عمل کر کے دکھایا. بلال حبشی کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھانا کھلایا سکھایا. حضور نے کھانا کھلا کر کے دکھایا. مجھے بتاؤ، یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، اس ملک میں کیا ہمارے لیے ایسی اپرچونٹی نہیں ہے؟ اس ملک میں ہمارے لیے کیا ایسا موقع نہیں ہے؟ جب یہ میسج پہنچا تھا نا افریقہ کے علاقوں میں کہ محمد نامی ایک شخص ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کالے رنگ کے لوگوں کو اتنا سمان دے دیا، اتنی عزت دے دی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. تو جب یہ میسج پہنچا تو صرف پیغام پہنچنے کی وجہ سے لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. اس ملک میں کیا ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں جو آج بھی اپنے سمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ جو لوگ نظر رکھتے ہیں حالات پر اور سماج پر، وہ جانتے ہوں گے کہ اگر بڑے محلے والوں کے سامنے سے کوئی چھوٹے محلے کا آدمی جوتے پہن کے نکل جائے یا گھوڑے پہ اپنی بارات لے کے نکل جائے تو اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ان کا نظام ہے. لیکن ہمارا نظام یہ ہے کہ جن کو کوئی عزت نہیں دیتا، ہمارے نبی نے ان کو عزت دیتا فرمائی. جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، ہمارے آقا نے ان کو سینے سے لگایا. بیواؤں کو سہارا بننا، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، اور جن کو کوئی عزت نہ دیتا ہو ان کے ساتھ محبت سے بیٹھنا، ان کو عزت دینا بھی رسول پاک کی سنت ہے. ہم نے یہ کام اگر کیا ہوتا تو لوگ ہمارے خلاف آندولن نہ کر رہے ہوتے، لوگ قرآن اور اسلام کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے. ہم نے یہ نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ لوگوں، اب برابری کا انقلاب آ چکا ہے. اب کسی کو امیر غریب چھوٹا بڑا اور کسی کو کالے رنگ اور گورے رنگ کی بنیاد پر جو ہے تمیز نہیں کی جائے گی. تمیز صرف اس بات پر ہوگی کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا اور کتنا پرہیزگار ہے. یہی تو ہمارے دیش کے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب بھارت کے لوگ ہیں، اور بھارت کا سنویدھان کسی کو بہاری، بنگالی، راجستھانی، اتر پردیشی کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، کسی کو کالے اور گورے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، مہیلا اور پروش کی نظر سے نہیں دیکھتا. بھارت کا سنویدھان کسی کو کلاس اور کاسٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھتا. بھارت کا سنویدھان سارے لوگوں کو ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر دیکھتا ہے. یہ تصور اگر اس کائنات کو کسی نے عطا فرمایا تو وہ ذات محمد رسول اللہ. اس میں بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ امام علی مقام سے کیوں پیار کرتے ہو؟ پھر جانتے ہو امام حسین نے کیا کیا؟ جانتے ہو امام علی مقام نے کیا کیا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نمازوں کی آبرو بچائی ہے امام حسین نے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کی عزت بچائی ہے امام حسین نے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اذانوں کی حفاظت کی ہے امام علی مقام نے. نہیں، جہاں امام علی مقام نے اذانوں کی حفاظت کی ہے تو قسم خدا کی امام علی مقام نے جمہوریت کی بھی حفاظت کی. یعنی اس دور میں جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا تھا، وہ جو مساوات کا نظام تھا، برابری کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا، گھوٹالوں کو ختم کرنے کا نظام تھا، سب کو حقوق پہنچانے کا نظام تھا، جس نظام کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی تھی، اس نظام پر حملہ کرنے کے لیے فرعون کا جانشین، قارون کا جانشین، نمرود کا جانشین یزید بن کر کے جب کھڑا ہوا تو حضرت موسیٰ کے جانشین نے، حضرت عیسیٰ کے جانشین نے، حضرت ابراہیم کے جانشین نے، حضرت نوح کے جانشین نے اور محمد الرسول اللہ کے شہزادے نے اس نظام کے خلاف کھڑا ہو کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں، حسین جان تو دے سکتا ہے مگر رسول اللہ کے برپا کیے ہوئے انقلاب پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو امام حسین نے صرف مسجدوں کی آبرو نہیں بچائی ہے بلکہ پارلیمنٹ کی بھی حفاظت کی ہے.
اگر آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ ہے امام حسین کے خون کا. اگر دنیا میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ ہے امام علی مقام کے خون کا. اگر دنیا میں مہیلاؤں کے سمان کی بات ہو رہی ہے تو قسم خدا کی صدقہ ہے امام علی مقام کے خون کا, کیونکہ اس نظام کے بانی محمد رسول اللہ ہے اور اس نظام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. نبی سب کے تھے, جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے, اس لیے نبی بھی سب کے ہیں, اور جس نظام کو حسین نے بچایا وہ نظام بھی سب کا ہے, اس لیے حسین بھی سب کے ہیں. اسی لیے اس ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ گاؤں میں مسلم غیر مسلم سب امام علی مقام کا تعزیہ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, حسین ساری قوموں کے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ جس نظام کی بنیادیں ہم نے مدینے میں رکھی, یہ نظام چلے گا خلافت راشدہ تک, اور امام حسن مجتبی پر یہ نظام ختم ہوگا. اور جب اس نظام کی جڑیں کھودنے کے لیے یزید جیسی ایک طاقت کھڑی ہوگی تو میرا حسین اپنا لہو دے کر, اپنا علی اکبر دے کر, اپنا علی اصغر دے کر کے اس نظام کی آبرو کو بچائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, یعنی مدینے سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے, اور یہ دین حسین کی وجہ سے ساری دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. تو آج دنیا میں اگر انصاف کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کے خلاف آندولن چل رہے ہیں, تو یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خون کا صدقہ ہے. اسی لیے تو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ میں کئی مرتبہ جیل میں سوچتا تھا معافی مانگوں, لیکن جب میں کربلا کی کہانی پڑھتا تھا تو میرے اندر ہمت پیدا ہوتی تھی. 20 سال جیل میں رہا نیلسن منڈیلا, امام علی مقام کی کہانی کو پڑھ لیا اس نے, ایک بڑا لیڈر بن گیا اور دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے بچ گیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حسین کے سجدے کی تاریخ اگر کوئی پڑھ لے تو دنیا کے سامنے جھکنے کے بجائے خدا کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا. گاندھی جی نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے 72 ہوتے ہوئے بھی کیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اگر ہمارے ساتھ میں ایسے 72 جانثار ہوتے تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1 صدی نہ لگتی, چند گھنٹوں کے اندر اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا ہوتا. یہ سمجھیے غیر مسلم کربلا کو پڑھ رہے ہیں اور ہم کربلا کو صرف ایک حد تک سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کربلا تو ایک ایسا سبق ہے, دنیا میں اگر ظلم کے خلاف آندولن ہوتے ہیں تو وہ تاریخ بنتی ہے, لیکن قسم خدا کی ازل سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے قیامت تک دنیا میں ظلم, ناانصافی اور بھرشٹاچار کے خلاف سب سے بڑے آندولن کا نام کربلا ہے. سب سے بڑی تحریک کا نام کربلا. اور پھر امام علی مقام نے اپنا لہو دیا. سیدہ زینب ہیں, امام زین العابدین سید سجاد ہیں. کربلا کی زمین کو یہ بھائی دے گئی, بھتیجے دے گئی, بیٹے دے گئے. مدینہ جب گئی ہیں تو کیا بچا کے لے کر کے گئی ہیں. شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. تو کربلا کو امام علی مقام دے دیا زینب نے. کربلا کی زمین پر حضرت علی اکبر کو قربان کیا, علی اکبر کی جوانی قربان کی, انہوں محمد دے دیے. لیکن زینب مدینہ واپس کیا لے گئی ہیں, اسلام بچا کر کے لے گئی ہیں. اور پھر سیدہ زینب نے یہ اسلام منتقل کیا ہے اپنے گھر کی شہزادیوں کے اندر. یہ بیویاں مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا سماج میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ دین اگر مردوں تک پہنچے گا تو دین دہلیزوں تک پہنچتا ہے, اور اگر دین عورت تک پہنچے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. تو یہ مرد آپ کو عزت دے نہ دے, لیکن اللہ کے کلام نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے آپ کو بڑا سمان عطا فرمایا ہے, اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور اس سے بڑی اور کیا عزت ہوگی کہ رسول اللہ کی نسل کسی بیٹے سے نہیں چلی, بیٹی سے چلی ہے, شہزادی سے چلی ہے, جناب سیدہ کائنات سے چلی ہے. تو عورتیں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پورے سسٹم کا حصہ نہیں, آپ زیادہ حصہ ہیں.
اور میں جو یہاں بول رہا ہوں، یہ جو ساری کہانیاں بتا رہا ہوں، میرے والد نے جہاں محنت کی اس سے کہیں زیادہ جناب صغرا کی کہانیاں میری ماں نے مجھے سنائی ہیں. حضرت زینب کی کہانی میری ماں نے سنائی ہے. حضرت سکینہ کے واقعات میری ماں نے مجھے سنائے ہیں. اور محمد کے واقعات میری ماں نے مجھے سنائے ہیں. اس لیے میرے ذہن میں ہے، میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے. تو اگر مائیں جناب زینب کی لوریاں سنانے والی ہوں تو یہ بچے گنجیڑی اور نشیڑی نہیں بنیں گے. مولا امام علی مقام کو ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے بنیں گے. پکے اور سچے مسلمان بنیں گے، مولائی بنیں گے، حیدری بنیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نوازے نے جو دین بچایا ہے وہ صرف مسجدوں کا نہیں، پارلیمنٹ کا نظام بھی بچایا. اور پھر سیدہ زینب نے اس کو منتقل کیا. مقصد کو، رسول اللہ کے میلاد کے مقصد کو امام علی مقام نے کربلا میں بچایا. کس نے بچایا؟ دین بچایا کس نے بھائی؟ جی کس نے بچایا؟ ذرا پیچھے والے بھی بول دیں بھائی. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نے دین بچایا ہے تو بھائی خود کو بچاؤ، ہے نا. دین بچانے کی حیثیت کسی کی نہیں ہے. یہ دین یا تو وہ بچائیں گے جنہوں نے برپا کیا ہے، یا وہ بچائیں گے جنہوں نے اجازت دی ہے، جن کو اجازت ملی اور جن کو وہ جانشینی اور وراثت ملی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت تو امام علی مقام کو عطا فرمائی تھی. اور حضور نے فرمایا تھا باضابطہ، جب جناب سیدہ حاضر ہوئی، کہا بابا شہزادوں کو کچھ عطا کر دیں. تو میں نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے حسن کو علم اور بردباری عطا فرما دی. امام حسن مجتبیٰ کو حلم عطا کیا گیا. امام حسین کو حضور نے شجاعت، استقامت اور بہادری عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ جب حلم اور بردباری کی ضرورت تھی، امام حسن مجتبیٰ نے علم کا مظاہرہ کر کے، کرسی خیرات کر کے ملت کو بچا لیا. اور جب شجاعت، بہادری اور استقامت کی ضرورت تھی، امام علی مقام نے 72 تنوں کے ساتھ میں بہادری سے مقابلہ کر کے اس دین کی حفاظت کی. تو سیدہ زینب نے اس کو منتقل کیا آگے. حضرت امام زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھے تھے. لوگ کہہ رہے بھائی یہ امام زین العابدین محرم کے 3 دن کا سوگ ہونا چاہیے. لوگ بتا دیں آج کل ٹی وی پہ آ کے، مطلب مانوتا بھی نہیں رہی، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں بچی. وہ تو چھوڑ ہی دیجیے کہ بھئی آپ کا ایمان، آپ کا دین اور آپ کا اسلام کس میں آ گیا، میں اس پہ جاتے ہی نہیں. اگر کوئی کربلا کے واقعات غیر مسلم بھی سن لے نا تو ان واقعات میں اتنا درد ہے کہ جس کے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتا ہے. یہ کیسے درندے لوگ ہیں جو اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں شیطان، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا سو گئے. قیامت تک دنیا روتی رہے گی امام علی مقام کو یاد کر، ان واقعات کو یاد کر. تو امام حسین امام علی مقام کے اس مقصد کو پھر آگے منتقل کیا جناب زینب نے. اور امام زین العابدین ساری زندگی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کربلا کو یاد کرتے تھے، لیکن مقصد نہیں بھولے حضور کے میلاد کا. پھر اس مقصد کو امام زین العابدین نے منتقل کیا امام باقر کی طرف. اور امام باقر کو بھی یہ سکھایا اس گھر کی بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، نہ بھولنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا قربانیاں دی ہیں کربلا میں. اور پھر امام باقر بھی اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے. اور پھر امام باقر نے وہ وراثت منتقل کی حضرت امام جعفر صادق کی طرف. اور پھر امام جعفر صادق نے اس نظام کو منتقل کیا حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف. اور حضرت امام موسیٰ کاظم نے پھر اس سسٹم کو منتقل کیا حضرت امام علی رضا کی طرف. پھر انہوں نے منتقل کیا امام تقی کی طرف، پھر امام نقی کی طرف، پھر امام حسن عسکری کی طرف. یہ جو بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے نام پر تم سبحان اللہ کہتے ہو، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے بغداد معلیٰ میں رسول اللہ کے میلاد کے مقصد کی تبلیغ کی تھی. یہ وہی ہیں. اور یہ عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ سیکھا تھا کہ میلاد کے مقصد کو حسین نے کربلا میں بچا لیا. اب حضور کے میلاد کے اس مقصد کو ہمیں عالم انسانیت تک پہنچانا ہے، اور اس کی تبلیغ کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھر چھوڑا اور ہندوستان میں تشریف لائے. اور خلافت کے نظام میں جس طرح سے بھید بھاؤ کا کوئی تصور نہیں تھا، جس طرح سے ڈسکریمنیشن خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھا،
اسی طرح سے خواجہ خواجگاہ نے جب خانقاہ بنائی تو اپنی خانقاہ میں کوئی بھید بھاؤ کا تصور نہیں دیا، بلکہ بھید بھاؤ ڈسکرمنیشن کی اس کائنات میں اگر سب کے لیے کوئی دروازہ آج بھی نفرتوں کے اس دور میں کھلا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی مسجدوں پہ اسپیکر لگا لیے ہوں کہ اس مسجد میں فلاں لوگوں کا آنا منع ہے، قسم خدا کی آج بھی اس نفرت کے واتاورن میں اگر پچھڑی جاتیوں کے لوگ سینہ تان کر کے، سینہ کھول کر کے، پورے جذبے کے ساتھ اگر کہیں حاضری دے سکتے ہیں تو وہ خواجہ معین الدین کی بارگاہ ہے، جہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا تمہاری جاتی کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ مہیلا ہو یا پروش ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا آدھار کارڈ دکھاؤ اور پین کارڈ دکھاؤ، آدمی ہونے کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ رسول اللہ نے مدینے میں ایسا نظام قائم فرمایا تھا جہاں بھید بھاؤ نہیں تھا، تو ہم لوگ صرف داڑھیاں رکھنے کو ہی سنت مان رہے ہیں، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز دین کا پورا مطلب سمجھتے تھے۔ داڑھی بھی اتنی خوبصورت کہ جو دیکھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اور نظام اتنا خوبصورت کہ جو اس نظام میں لگے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ جائے اس کو ایک لقمہ کھا لے تو اللہ رب العزت اندھیرے دل میں نور پیدا فرمائے۔ تو مدینے کے اس نظام کو خواجہ غریب نواز ہندوستان میں لے کے آئے ہیں، تو آفیشلی تو کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی زمین پر، لیکن ان آفیشلی حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی حکومت دلوں پر قائم کی۔ سبحان اللہ، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور غریب نواز کا آستانہ بھی اسی ملک میں۔ آج بھی اجمیر کے سندھی جب دکان کھولتے ہیں تو چابیاں خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لگا کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے نا، ترچھی نگاہیں ہیں کہ نہیں، لوگ ایڈی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ کہا جا رہا ہے نا کہ مغلوں کی اولادیں باہر سے آئے، ہمیں یہی بتانا ہے کہ ہم زمینوں پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو نہیں مانتے، دلوں پر حکومت کرنے والے خواجہ معین الدین کے غلام ہیں۔ دلوں پر حکومت کرنے والے شاہ برکت اللہ مارحبی کو مانتے ہیں، دلوں پر حکمرانی کرنے والے آل احمد اچھے میاں کے ہم مرید ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ ارطغرل غازی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ارطغرل غازی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے ایک دل کو فتح کرنا۔ پلاٹ پہ قبضے کرنا آسان ہے لیکن دل پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے میاں جی، دل پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی گردن کی نہیں، ایگو کی، نفس کی، انا کی، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے مگر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قربان کر دے آدمی تو اللہ رب العزت، حضور نے فرمایا کہ اگر عاجزی اور انکساری سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو قیامت میں وہ عزت تم مجھ سے لے لینا۔ جن بادشاہوں کے اندر اکڑ تھی ان بادشاہوں کے قلعے تو موجود ہیں لیکن قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، لیکن جن کے اندر عاجزی انکساری تھی، معاف کرنے کا جذبہ تھا، مسلمان تو مسلمان جب غیر مسلم بھی جاتے ہیں تو سر ڈھک کے محبت سے پھولوں کی چادر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں یہی بتانا ہے کہ ہم اس ملک میں ابراہیم لودھی کا عرس نہیں مناتے، اس ملک کے مسلمان علاء الدین خلجی کی قبر پر نہیں جاتے، اس ملک کے مسلمان ہمایوں کے مقبرے پر جا کر کے چادر نہیں چڑھاتے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے زمینوں پر حکومت کی ہے، اور زمینوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے اگر اسلام کی خلاف ورزی کرنی پڑی تو انہوں نے کی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق کو نہیں مانتے، ہندوستان کے مسلمان دلوں کو فتح کرنے والے نظام الدین محبوب الہی کو مانتے ہیں، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم میں سے کوئی خود کو خلجی نہیں کہتا، صابری کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود کو تغلقی نہیں کہتا، برکاتی کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود کو ہمایوں کی طرف نسبت کر کے کوئی کچھ نہیں کہتا، اشرفی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان بزرگوں سے نسبت اور ان پر فخر ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں خلافت کا نظام قائم کیا تھا۔
حکمرانی بھلے ہی ظاہری نہیں تھی لیکن باطنی حکمرانی ایسی تھی، جتنا فیض خلافت کو لوگوں کو مل رہا تھا اسی طرح سے ان بزرگوں نے اپنی خانقاہیں آباد کر کے لوگوں کو خلافت کا فیض پہنچایا ہے اور رسول اللہ کے میلاد کا مقصد سمجھایا ہے۔ تو ہمیں اسی روش میں آنے کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کہ ہمارے بزرگوں نے اس روایت کی بنیاد رکھی تھی اس ہندوستان میں۔ تو آج بھی مجھے پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے، لیکن دلی کی آج بھی کئی مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے لے آتی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ نماز ہی نکلیں گے تو پھونک دیں گے اور میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اس ملک کی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ملک کی فطرت یہ ہے کہ اگر یہاں اکڑ کر کے ضد سے جیتنے کی کوشش کرو گے کبھی نہیں جیت پاؤ گے۔ اس ملک میں جن لوگوں نے ضد کی ہے اس کا عرس نہیں منایا جاتا، جنہوں نے عاجزی انکساری سے اپنی انا کو قربان کر دیا اس حضرت حمید الدین ناگوری کو سب جانتے ہیں، اس صوفی حمید الدین ناگوری سے سب پیار کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں فطرت ہی یہ ہے کہ اگر اس ملک کو کسی سپہ سالار کو فتح کرنا ہوتا اور جھنڈا کسی اور کو گاڑنا ہوتا تو پھر خواجہ غریب نواز کو نہیں بھیجا تھا۔ غریب نواز کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا چاقو لے کر کے مارنے کے ارادے سے، سارے لوگ چلے گئے جو مرید بیٹھے ہوئے تھے، اب غریب نواز بیٹھے ہیں اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی جس ارادے سے آئے ہو اپنا ارادہ پورا کر لو۔ اب آپ دیکھیے جب موت سامنے کھڑی ہو تو کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن اطمینان یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ صرف اتنا اطمینان ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ان کو لگتا ہے نا ہم تعداد میں کم ہیں، پہلی بات تو ہمیں ضد سے کھڑا نہیں ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اور جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے خدا کو مانتا ہے، حق کے راستے کا مسافر ہوتا ہے تو اس کے راستے مشکل ترین ہوتے ہیں اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے حالات بڑے خراب ہیں، جب پانی زیادہ چڑھا ہوتا ہے تو زیادہ ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں، تو سبق تلاش کرو اپنے ہاتھ جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غریب نواز آئے تھے کس مسجد میں امامت کے لیے آئے تھے جی؟ خواجہ معین الدین کس مسجد میں امامت کے لیے آئے تھے؟ اس زمانے میں کیا کوئی رضا مسجد تھی؟ اس زمانے میں کوئی غریب نواز مسجد تھی جی؟ اس زمانے میں کون سی مسجد تھی جہاں خواجہ غریب نواز آئے ہوں نماز پڑھانے کے لیے جی؟ وہ امام علی مقام کے شہزادے تھے، ان کو پتا ہے کہ ہم کربلا کو بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا سکتے ہیں۔ وہ غریب نواز آئے۔ مولوی کی اور صوفی کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے، مولوی پہلے مسجد بناتا ہے، صوفی پہلے نمازی بناتا ہے، کیونکہ صوفی یہ جانتا ہے اگر نمازی بن گیا تو کسی بھی ویرانی کو آبادی میں تبدیل کر لے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاف کیجیے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی اہم اور سچی ہے بالکل، اور بقائے ملت کے مریدوں سے ہی یہ بات کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ یہ بات جانتے بھی اور سمجھتے بھی اور ان باتوں کو سننے کے بھی عادی۔ تو صوفیہ کی ترتیب کا فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے صوفی نمازی بناتا ہے، اور جو صوفی کی بارگاہ کا نمازی ہوتا ہے نا جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی اپنی تقدیر میں بھی انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ قطب الدین جب دلی میں سجدہ کرتا ہے تو دلی کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ صوفی کی بارگاہ کا نمازی بابا فرید جب سجدے کر دیتا ہے نا تو آج بھی سکھ ان کے نام کے گرنتھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صوفی کی ترتیب ہے، مولوی پہلے مسجد بناتا ہے اور صوفی پہلے نمازی بناتا ہے۔ تو غریب نواز کون سی مسجد میں آئے تھے؟ مسجد ہی نہیں تھی، غریب نواز کے زمانے میں تو کوئی مسجد نہیں تھی، تو غریب نواز کی ترتیب الگ۔ اب جب غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی جس ارادے سے آئے ہو وہ ارادہ پورا کرو، اب تو وہ لرزنے لگا اور چاقو گر گیا، اس کا ڈر گیا، چاقو اٹھایا، غریب نواز سے کہا حضور آپ میری گردن مار دیجئے، میں غلط ارادے سے آیا تھا۔ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گار کو قتل نہیں کرتے جی، ہم گناہ قتل کرتے ہیں۔
ایک ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہگار کو نہیں. صوفی گندگی سے نفرت کرتا ہے، گندوں سے نہیں. کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے عمر بن خطاب کو جیت لینا. رسول اللہ کی سنت ہے جس کے دل میں گندگی ہے اس گندگی کو صاف کر کے ایمان کی روشنی اس میں داخل کر دے. صوفی اسی نبی کے مسلک پر ہوتا ہے. جی مسلک والی بات سمجھ میں نہیں ہے. صوفی اسی نبی اور علی کے مسلک پر ہوتا ہے کہ جو ان گندگیوں کو دھو کر کے اس میں روشنی بھرنا جانتے ہیں. غریب نواز فرما دے کہ ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گاروں کو نہیں. اس ملک میں اگر آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ ہم غریب نواز کے مسلک سے ہٹ گئے. جی کیا میری بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوب. اس ملک میں غریب نواز کو بھیجا کس نے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ رسول اللہ نے بھیجا ہے نا. تو ملا کی مانو گے کہ رسول اللہ کی مانو گے؟ اور جب ملاؤں کی مانی تو پتہ چل گیا کیا ہو گیا. رسول اللہ کی جب تک مان رہے تھے تو آزادی سے پہلے اس ملک میں دنگا نہیں ہوتا تھا. آزادی سے پہلے کا ہندوستان اتنا خوبصورت تھا کہ عورتیں چائے کی پتی شیئر کر لیتی تھیں ایک دوسرے سے. آزادی سے پہلے کا ہندوستان ایسا تھا کہ اگر کہیں دودھ کی کمی پڑ رہی ہے تو ہندو عورت مسلمان سے مانگ لیتی تھی، مسلمان عورت ہندو سے مانگ لیتی تھی. کیونکہ یہ سکھایا گیا تھا نا، بزرگوں نے ہمارے یہ سکھایا تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا رہے ہو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، کیونکہ اگر تمہارے چولہے سے وہ دھواں اٹھے گا اور اس کی مہک پڑوسی کو پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کاش کھانا اچھا ہمارے گھر میں ہوتا. اس سے پہلے کہ اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو اس کے گھر میں وہ کھانا پہنچا. تو جب تک اس سماج کی لیڈرشپ صوفیہ کے ہاتھ میں تھی دنگا نہیں تھا. اور جب سے نفرتی چنٹوؤں کے ہاتھ میں آئی ہے پھر حالات کیا ہیں ہم دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب حالات کیا ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو جو منصوبے آپ کے خلاف ہیں، آپ کا گھر جلایا جائے آباد کیا جائے، کبھی اس راجنیتی کو فائدہ ہوتا ہے کبھی اس راجنیتی کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو برباد کرنے کے لیے سب اکٹھے ہیں، کوئی سہلا کے برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی سیدھے برباد کرنا چاہتا ہے. آپ کو آباد ہونا ہے تو غریب نواز کے مسلک پہ رہنا ہوگا. اور غریب نواز کا مسلک کیا ہے کہ ہمیں نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر وہ جتنا شدت سے نفرت کریں گے ہم اتنا ہی شدت سے محبت کر کے ان نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبتوں کا چراغ روشن کریں. اور جس دن قسم خدا کی ہم اس راستے پہ آ گئے اور جس دن اس دیش کے مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ جن کو کوئی سمان نہیں دیتا حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم ان کو عزتیں دیں گے، جن سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا اچھوت مان کر کے ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے. جس دن تم نے نبی کی سنت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیک کام شروع کر دیا اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا. بھلے ہی کوئی اسلام میں داخل نہ ہو لیکن کم سے کم تمہارے اس رویے کی وجہ سے اس کے دل سے آپ کے خلاف نفرت کم ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم میلاد کے اس مقصد کو بھی سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھ کر کے اس راستے کے مسافر ہو جائیں. ہماری نسلیں بھی بچ سکتی ہیں، ہم سب کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.